الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. السوال الثانی عشر، 12واں سوال. قد کان محمد بن عبد الوهاب النجدی یستحل دماء المسلمین واموالهم واعراضهم وكان ينسب الناس كلهم الى الشرك ويسب السلف، فكيف ترون ذلك؟ وهل تجوزون تكفير السلف والمسلمين واهل القبلة ام كيف مشربهم؟ یہ 12واں سوال بڑا اہم ہے. اس پر بہت سارے حضرات آپ سے پوچھیں گے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ان نے سوال یہ لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مسلمانوں کی مال، عزت اور خون کو حلال سمجھتا ہے. نمبر 2، تمام لوگوں کو مشرک کہتا ہے. سلف کو نازیبا کلمات کہتے ہیں. اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات کہ سلف اور مسلمانوں کو کیا تم کافر سمجھتے ہو یا تم سب کو مسلمان کہتے ہو؟ اہل قبلہ کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے کہ اہل قبلہ کافر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو یہ سوال ایک ہے، لیکن اس سوال کے اندر 2 سوال ہیں. ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ذات کے بارے میں، اور ایک نظریاتی اعتقادی سوال کہ تم سلف اور اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہو یا نہیں، کافر کہتے ہو، مشرک کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو. انہوں نے جو جواب دیا ہے حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات فرمائی ہے. پہلی بات محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں فرمایا کہ صاحب الدر المختار نے خوارج کا تذکرہ کیا ہے، جو خود کو مسلمان کہتے تھے، اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے، مسلمانوں کو قتل کرتے، مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے تھے. تو صاحب الدر مختار نے اسی کے تحت کہا کہ محمد بن عبد الوہاب بھی ایسا ہی شخص تھا. حضرت نے رائے المہند میں یہ دی ہے. الدر المختار کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، اصل میں یہ 3 کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے متن تنویر الابصار، آگے اس کی شرح ہے الدر المختار، اس پہ حاشیہ ہے رد المختار جسے فتاوی شامیہ کہتے ہیں، فتاوی ابن عابدین بھی کہتے ہیں. تو حضرت نے یہاں پر اتنی بات ذکر فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ محمد بن عبد الوہاب کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سلسلہ تفسیر میں، نہ سلسلہ حدیث میں، نہ سلسلہ تصوف میں، تینوں میں ہمارے طریق پر نہیں تھا. لیکن یہ حضرت کی قدیم رائے ہے، جدید رائے یہ نہیں ہے. اس کے بعد حضرت کی رائے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں سے مختلف ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ ہندوستان میں تھے اور آپ نے احوال ان کے بارے میں سنے تھے تو رائے اور تھی. جب مستقل مدینہ منورہ قیام فرمایا اور حالات کو آنکھوں سے دیکھا تو حضرت کی رائے بدل گئی. اور ایسا ہوتا رہتا ہے، بس اوقات ایک شخص کے بارے میں رائے اور ہوتی ہے اور آدمی حالات دیکھتا ہے تو رائے بدل جاتی ہے. ایک حدیث کا ایک ہی راوی ہے، ایک اس کو ثقہ کہتا ہے، دوسرا اس کو کذاب کہتا ہے. تو جس کے سامنے احوال اچھے ہیں اس نے ثقہ کہہ دیا، جس کے سامنے احوال ٹھیک نہیں اس نے کذاب کہہ دیا. تو اس لیے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں پہلے رائے وہ تھی، اب یہ نہیں ہے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مستقل ایک کتابچہ لکھا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق. یہ دیکھیں، یہ مستقل آپ نے کتابچہ لکھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہیں. ایسا بندہ وہ تھا نہیں، جو باتیں غلط مشہور کی گئی ہیں. حضرت نے اس میں مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خط لکھے ہیں. ایک ان میں خط ہندوستان کا ایک رسالہ مولانا ظفر علی خان نکالتے تھے زمیندار کے نام پر، اس میں حضرت کا خط ہے. اور بعد میں اس رسالے میں جتنے خطوط آتے رہے، اکابر کے خطوط کے نام سے کچھ خطوط چھپے ہیں، تو جو خط اس کے اندر تھے وہ بھی اکابر کے خطوط کے اندر ہیں. اس کے اندر حضرت کا یہ خط موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی رائے بالکل بدل گئی ہے. مدینہ منورہ میں ایک عالم تھے شیخ عبداللہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کاظل قزات شیخ عبداللہ، جن کا مکان میرے مکان کے قریب ہی ہے، ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے.
اور دینی مسائل میں گفتگو بھی ہوتی ہے، بڑے عالم ہیں، مذہب اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں، ظاہر حدیث پر جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریق ہے عمل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم کی کتابوں کو زیادہ محبوب اور پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہ دونوں بزرگ بڑے مرتبہ کے عالم ہیں، بدعات اور محدثات سے نہایت متنفر ہیں، توحید و رسالت کو اپنے ایمان کی جڑ قرار دے رکھا ہے۔ الغرض میں نے جہاں تک خیال کیا اہل سنت کے عقائد سے ذرا بھی انحراف نہیں، اور اکثر اہل نجد قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، کثرت سے حفاظ ہیں، صلاۃ با جماعت کی نہایت پابند ہیں۔ آج کل مدینہ منورہ میں سخت سردی کا زمانہ ہے، مگر اہل نجد صبح کی نماز میں پابندی کے ساتھ آئے ہیں۔ بہرحال اس قوم کی حالت دینی نہایت اطمینان بخش دیکھی ہے۔ اب یہ سارے وہ تھے جو شیخ محمد بن عبدالوہاب کے متبعین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت کا ایک دوسرا خط ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے۔ حافظ محمد یعقوب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو خط لکھا اور وہاں کے حالات معلوم کیے۔ حضرت نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ حکومت اس زمانہ کے اعتبار سے نہایت دیندار واقع ہوئی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جس قدر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، کوئی بھی میرے نزدیک ایسا نہیں جس میں دین کا پہلو نہ ہو، اور بعض امور صغار جس میں کچھ فروگزاشت ہو رہی ہے۔ جہاں تک میں غور کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس لائق منتظم دیندار آدمی نہیں، اس وجہ سے بعض انتظامات میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اپنی ذات سے سلطان ابن سعود نہایت دیندار، حکیم، متحمل مزاج واقع ہوا ہے، مگر ایک آدمی جب تک اس کے ہاتھ پیر نہ ہو کیا کر سکتا ہے؟ امن کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ایک دو دو اونٹ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور یمبو اور جدہ کے درمیان آ جا رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بسا اوقات المحنت میں حضرت کی رائے کو دے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند کا محمد بن عبدالوہاب کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ حضرت کی اول رائے تھی، بعد میں آپ نے رائے تبدیل فرمائی اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کو شائع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات کی رائے شیخ محمد بن عبدالوہاب یا آل سعود یا حکومت سعودیہ کے بارے میں وہ نہیں ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ حضرات امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد ہیں، اور حکومتی سطح پہ علماء دیوبند کے ساتھ محبت اور تعلقات بہت اچھے ہیں۔ بعض نچلے لوگوں نے علماء دیوبند کے بارے میں بعض غلط باتیں پھیلائی ہیں، تو جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس قسم کے نہیں، حالانکہ ان کے معاملات ہمارے ساتھ وہ نہیں جو لوگ مشہور کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے مال اور خون کو اور ان کی عزت کو حلال سمجھنا اس کی بنیاد کیا ہے؟ نہ حق ہے یا حق ہے؟ اگر اس کی بنیاد نہ حق ہے اور اس نہ حق کی بنیاد کوئی تعویل ہے یا بغیر تعویل کے ہے، اگر بغیر تعویل کے ہو تو مسلمان کے خون کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس کوئی تعویل ہو، اگرچہ وہ تعویل نہ مناسب، ہم کفر تو نہیں کہتے لیکن فسق کہتے ہیں۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا۔ اب ایک بندہ حدیث کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں کفر کیا، اس کا معنی اس نے کافروں والا کام کیا۔ کفر کرنا اور ہے اور کافروں والا کام کرنا اور ہے۔ اب شراب پینا کفر نہیں ہے، لیکن شراب پینا مسلمانوں کا کام بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ شراب کے پیے، ہم اس کو یہ نہیں کہ تو کافر ہو گیا، ہم کہیں گے تو نے کافروں والا کام کیا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی کریں کہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہو گیا، وعدہ خلافی کی تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وعدہ خلافی کرے، مسلمان کی شان یہ نہیں کہ امانت میں خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت کرنے سے منافق نہیں ہوتا، ہاں البتہ منافقوں والا کام کر لیتا ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کافروں والا کام کیا۔ اب کوئی آدمی اس کا معنی یہ سمجھتا ہے
کہ نہیں اس حدیث کا معنی کہ جس نے نماز چھوڑی فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ ایک مسلمان تھا، نماز چھوڑی، اب اس کا موقع بھی ہے کہ اس نے کفر کیا، لہذا مرتد ہو گیا، اس کو اب قتل کرنا چاہیے، اور حکومت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایسا اقتدار والا بے نماز کو قتل کرے، ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے، فسق کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے تو نہ حق، لیکن اس نہ حق بنیاد کی بھی ایک طویل ہے۔ ہمارے یہاں وہ طویل تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس طویل کی بنیاد پہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ اندازہ فرمائیں علماء دیوبند کا کتنا محتاط مسلک ہے، آدمی سوچ سکتا ہے کتنا محتاط مسلک ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ حضرت نے دوسری بات فرمائی کہ جہاں تک مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد نہ حق ہے یا حق ہے۔ اگر بنیاد نہ حق ہے پھر تو کفر ہے، اور اگر بنیاد نہ حق ہے اور اس پر کوئی تعویل نہیں ہے کفر ہے۔ اگر بنیاد نہ حق ہے اور نہ حق بنیاد کی بھی تعویل ہے، اگرچہ وہ تعویل ہمارے یہاں ٹھیک نہیں، لیکن ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے، البتہ فسق کہیں گے۔ ہاں البتہ ایسا مسلمان کہ جس کا خون بہانا حق ہو، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر لے اور اس کا زنا اقرار سے یا شہادتوں سے ثابت ہو جائے، اب قاضی اس کو رجم کرائے گا نا، یہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ ایک آدمی شراب پی لے اور اس کا شراب پینا حدود شرعی شہادت کے ساتھ ثابت ہو جائے، اب اس پر کوڑے کی سزا لگانا یہ جائز ہے یا واجب ہے؟ اب یہ معنی اس کا واجب ہونے کا، یہ نہیں کہ آپ کے حضرت نے لکھ دیا ہے لہذا جس کو ہم قتل کرنا حق سمجھتے ہیں اس کو ہم خود ماریں گے، یہ کام نہیں کرنا، یہ ہمارے کابر کا منہج ہرگز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے کابر کا منہج نہیں ہے۔ آپ بتائیں ایک آدمی مسلمان ہو اور قادیانی ہو جائے، وہ مرتد رہتا ہے یا مسلمان رہتا ہے؟ توجہ رکھنا، مرتد ہو گیا۔ اچھا مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیدائشی قادیانی تھا یا بعد میں مرتد ہوا؟ اس کی سزا کیا ہے؟ کسی بزرگ نے فائر مارا اس کو؟ کیوں؟ اب یہ ہمارے کابر کا منہج ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی ارتداد اختیار کر لے، اس کی سزا قتل ہے، لیکن خود قتل نہ کریں، عدالت کے ذریعے قتل کرائیں۔ خود کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے جو آپ سنبھال نہیں سکتے، اور قانونی طریقے سے جائیں گے تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر حل نہ بھی ہو تو جو آپ کے ذمہ تھا آپ نے کام کر دیا، اب عند اللہ قیامت کے دن آپ انشاءاللہ ماخوذ نہیں ہوں گے۔ اب ساتھیوں کے ذہن میں شبہ آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اللہ کے نبی نہیں بلکہ کئی صحابی خود قتل کر دیتے تھے۔ میں نے کس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہاں اللہ کے نبی موجود تھے، خلافت موجود تھی، تائید تردید وہاں پہ ہو جانی تھی، اور صحابہ سمجھتے رہے کہ حضور کا مزاج کیا ہے، ایسے بندے کو زندہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ساری ذہن میں رکھیں گے تو کابر کا مسلک اور منہج دونوں سمجھ آئیں گے۔ اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرے اور مرتد ہو جائے، ہمارا مسلک کیا ہے؟ اس کو مسلمان کہیں گے یا مرتد؟ یہ ہمارے کابر کا مسلک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مرتد۔ اور اس کو خود قتل کریں گے یا ایف آئی آر درج کرا کے عدالت سے سزا دلائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ منہج۔ آپ سمجھ گئے؟ مسلک بھی سمجھے، منہج بھی سمجھے۔ ہمارے یہاں بعض ایسے ہیں کہ جو مرزائی کو مرتد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مسلک نہیں سمجھے، اور بعض ایسے مرتد سمجھا ہے اور کلاشیں لے کر فائر مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان نے کابر کے منہج کو نہیں سمجھا۔ اس لیے ہم نے مسلک بھی سمجھنا اور منہج بھی، یہ دو باتیں سمجھیں گے نا آپ کے لیے اسی ملک میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اما تکفیر السلف من المسلمین، اور میں جہاں تک اسلاف اور مسلمانوں کو اور اہل قبلہ کو کافر کہنے کا تعلق ہے، یہ ہمارا ہرگز مسلک نہیں ہے۔ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے جب تک ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار نہ کرے، ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اور حتی الامکان تعویل کر کے اس کو دائرہ اسلام میں رکھتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہاں دو باتیں سمجھ لو، ایک اہل قبلہ اور ایک ضروریات دین۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اہل قبلہ سے مراد وہ ہیں کہ جو پورے کے پورے دین کو مانتے ہوں۔ اہل قبلہ کی اصطلاح ہے، اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، اہل قبلہ کا اصطلاحی معنی ہی ذہن میں رکھنا۔ جس طرح اہل کتاب سے مراد لغوی معنی نہیں ہے، اہل کتاب سے مراد خاص اصطلاح ہے اہل کتاب۔ اسی طرح اہل قبلہ سے مراد صرف کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں،
بلکہ اہل قبلہ سے مراد ہیں وہ لوگ کہ جو تمام شریعت کے تمام ایمانیات کو مانتے ہوں۔ اسی کی وضاحت کی ہے کہ ضروریات کے دین کو مانیں اور کسی ایک ضرورت کا بھی انکار نہ کریں۔ ضروریات دین کا معنی ہوتا ہے ایسے عقائد جو اتنے بدیہی اور واضح ہوں، جو ہر عام و خاص کی زبان پہ جارے ہوں اور اس کے لیے مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ اب کسی مسلمان سے وہ جو اللہ ہے کہتا ہے، دلیل کا پتہ ہی نہیں، نبی ہیں جی ہیں، اور ہر بندہ کہہ رہا ہے 1,24,000 نبی لوگ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے 4 آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، دلیل نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں۔ یہ اسے کہتے ہیں بدیہیات، اسے ضروریات کہتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے جب تک کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے، ہم اس کو کافر نہیں کہتے، اور کسی ایک کا بھی انکار کرے تو پھر یہ مسلمان نہیں رہتا۔